معاشرے میں عورت اور مرد گاڑی کے دو پہیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، گاڑی چلتی ہے دو پہیوں سے چلتی ہے، اور ایک پہیے والی سائیکل بڑی مشکل سے چلتی ہے، وہ سرکس میں چلتی ہے، وہ سرکس کے قابل ہے، وہ پریکٹیکلی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن دو پہیوں میں سے ایک پہیہ ذمہ داری باہر کی ہے، ایک پہیے کی ذمہ داری گھر کی ہے، اندرون خانہ، یعنی باہر کی ڈیوٹی کرے، کاروبار کرے، ملازمت کرے، جاب کرے، مرد کرے، اور گھر کی گھرداری، خانہ داری، مہمانداری، کھانا پینا، کپڑے، صفائی وغیرہ یہ عورت کا کام ہے۔ لیکن عورت اگر باہر آ جائے، مرد کے کام کرے، مرد گھر کے کام کرے، تو کیا شریعت کیا کہتی ہے؟ تو یاد رکھیے گا، عورت دکانداری کرتی ہے، شریعت شرعاً جائز ہے، مجبوری میں، شوہر نہیں، بیوی، بچہ، بیٹا نہیں، باپ نہیں، بھائی نہیں۔ اب یہ دکان چلاتی ہے اپنا گھر چلانے کے لیے تو شرع اجازت دیتے ہیں، لیکن پردے کے ساتھ، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، یہ اللہ کا حکم ہے، چادر ڈال دیا کرے تو پردہ کرے، دکانداری جائز ہے۔ لیکن اگر اس کے مقابلے میں امتیاز سپر اسٹور، لکی مال، یا کفایہ، یا بن ہاشم، یا دوسرے اسٹور ہیں، اور کوئی بھی بڑے بڑے شاپنگ اسٹور ہیں، تو وہاں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور بغیر پردے کی ہے، تو کیا شرعاً یہ جائز ہے؟ نہیں، شرعاً جائز نہیں ہے، اس کا کچھ نہیں ہوگا، نہیں اس کا وبال پڑے گا، اس کی نحوست پڑے گی، اس کے اثرات آئیں گے، اس کے نتائج آئیں گے، یہاں تک کہ شیطان بھی جمع ہو جاتے ہیں، جہاں شیطان جمع ہو جائے وہاں فساد اور خرابی ضرور ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا خرابی نہ ہو۔ اسی طرح عورتیں آج کل کوچز پہ، بسز پہ کیا کرتی ہیں؟ وہ کنڈکٹر بنتی ہیں، مردوں کے معاملات، مردوں کے بیچ میں، مردوں کے ڈھیر میں، مردوں کے مجمع میں، یعنی کوچز میں، بسز میں زیادہ مرد سواریاں کرتے ہیں، سوار ہوتے ہیں، سفر کرتے ہیں، عورتیں بہت ہی کم ہوتی ہیں، لیکن وہاں اکیلی عورت کنڈکٹر بنتی ہے، ایک ڈرائیور ہے، ایک مرد کنڈکٹر ہے، اور ان کے ساتھ ہیلپر ٹائپ کا دوسرا ڈرائیور بھی ہوتا ہے، 4-5 مردوں میں اکیلی عورت ہے۔ اب سفر کر رہی ہے کشمیر سے کراچی، یہ تقریباً 2 دن کا ہے، یہاں رہے گی تو بھی ہوٹل میں ان کے ساتھ رہے گی، سفر میں کھانا کھائے گی ان کے ساتھ رہے، بس میں بھی ان کے ساتھ، سارے مردوں کو اس نے وہ کرنا ہے، سروس دینی ہے، تو کیا شرعاً اجازت ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ 72-77 کلومیٹر سے دور عورت سفر نہیں کر سکتی محرم کے بغیر، ایک یہاں، دوسرا یہاں پردہ کرتی ہے تو وہ پردہ ممکن نہیں، یہ بھی نافرمانی، تو جہاں نافرمانی ہو اس رزق میں برکت ہوگی۔ دیکھیں، کاروبار کرے عورت پردے کے ساتھ جائز ہے، دکانداری کرے پردے کے ساتھ جائز ہے، اور اسی طرح دفتر میں کام کرے پردے کے ساتھ جائز ہے، جہاں مخلوط اجتماع نہ ہو، مجمع مردوں کا زیادہ نہ ہو، اس میں بے پردگی نہ ہو، اللہ کے رسول کی نافرمانی نہ ہو، وہاں دکانداری بھی کر سکتے ہیں، کاروبار۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاروبار کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے سفر تھا، یہ دوسرا سفر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کاروباری سفر، یہ سیدہ خدیجہ کے اس میں تھا، تو سیدہ خدیجہ مالدار عورت تھی، کاروبار کے لیے پیسہ دیتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی ذریعہ بن گیا نکاح کا بھی، تو کاروبار کر سکتی ہے اور دکانداری بھی کر سکتی ہے، لیکن کیا اس طرح ڈیوٹی کر سکتی ہے جس طرح امتیاز سپر اسٹور پر بغیر پردے کے ڈیوٹی کر رہی ہے؟ نہیں، شرعیت کہتے نہیں کر سکتی۔ کیا اس طرح کنڈکٹر بن سکتی ہے جس طرح بڑی بڑی بسیں کوچز میں کر رہی ہیں، اور 2-2 دن 3-3 دن گھر سے باہر رہتی ہے، اکیلے مردوں میں رہتی ہے، 4-5 مرد ہیں اور اکیلی عورت ہیں، کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ تو اس کا ہوگا کیا؟ گھر تو اس کا چل جائے گا، گزارا تو ہو جائے گا، تنخواہ تو مل جائے گی، لیکن اس تنخواہ میں برکت ہوگی؟ نہیں ہوگی، چونکہ اللہ کے رسول کی نافرمانی پر مبنی رزق، اللہ کے رسول کے ساتھ بغاوت والا رزق، اس میں برکت نہیں ہوگی بلکہ نحوست ہوگی، پریشانیاں آئیں گی، وبال آئیں گے، اس سے زیادہ خرچ ہو جائے گا۔ وہ کیسے خرچ ہوگا؟ یاد رکھیے گا، وہ ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ وکیل ہے، جاننے والے انکم ٹیکس میں کام کرتے ہیں، ایک بندے کا مال پھنس گیا، تو اس کو بڑے سے بڑا 10,000 فیس لینی چاہیے تھی، اس نے کہا میں اتنے لاکھ لوں گا، 10 لاکھ لوں گا، وہ مجبور تھا، اس کا مال خراب ہو رہا تھا، اور اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر 10 لاکھ مانگا، اس نے دے دیا، چونکہ کئی کروڑ کا مال ضائع ہو رہا تھا، اب اس نے دے دیا، اس نے یہ سمجھا میری کامیابی مل گئی، 10 لاکھ مل گیا مجھے 2 دن، جہاں 10,000 ہونا چاہیے تھا۔ ہوا کیا؟ بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا، 10 لاکھ لگ گیا، مزید اتنے لگ گئے، بیٹا معذور بھی ہو گیا، اور اس کو بہت سارے اور بھی فتنوں آزمائشوں کا سامنا پڑ گیا۔ تو یہ ہوتا ہے۔ حضرت اقدس مولانا ذوالفقار نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہیں ایک دفعہ عجیب بات فرمائی، افریقہ میں تھے ہم یا سعودی عرب میں تھے، مجھے یاد نہیں ہے، کہ باپ
کہتا تھا برکت برکت برکت، بیٹا ایسے برکت ہوتی ہے، ایسے برکت ہوتی ہے، ایسے برکت ہوتی ہے۔ بیٹے نے کہا بابا برکت ہے کیا بھلا؟ یہ برکت کس سے کھائی جاتی ہے؟ برکت کی تعلق کیا ہے؟ برکت کسے کہتے ہیں بتائیے؟ تو باپ نے بیٹے کی انگلی پکڑی، اوپر فرسٹ فلور پر لے گیا، کہنے کہ بیٹا تمہاری شادی نہیں ہوئی تھی، میں یعنی تمہاری ماں سے شادی نہیں کی تھی، تم پیدا بھی نہیں ہوتے، ابھی 19 سال یا 20 سال کے ہو، یہ گیزر میں نے لیا تھا۔ یہ برکت، یہ دیکھیے آج تک نہ خراب ہوا ہے اور نہ الیکٹریشین کو بلانا پڑ گیا، نہ دوسرا لگانا پڑ گیا، اس کو کہتے ہیں برکت۔ لیکن اگر برکت نہ ہوتی تو 2 مہینے 3 مہینے کے بعد خراب ہو جاتا ہے، نتیجہ 1 سال کے بعد بالکل ایکسپائر ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں برکت۔ تو مال میں اگر فرمانبرداری اللہ کے رسول کی تو برکت ہوتی ہے، اور نافرمانی ہو تو نحوست و بے برکتی ہوتی ہے، پریشانی آتی ہے، پھر اس سے زیادہ لگ جاتے ہیں کہ 10,000 کی تنخواہ لی اور 20,000 بیماری پر لگ گئے یا اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ پر لگ گئے، تو یہ بے برکتی نحوست وبال کب آتا ہے؟ پریشانیاں کب آتی ہیں؟ جب بغاوت اللہ سے، اللہ کے رسول سے، نافرمانی اللہ کے رسول کی۔ اس لیے قرآن کا عبدی اصول ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ورنہ اللہ عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تو کریم ہے، اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ لیکن پکڑ کب ہوتی ہے؟ جب ہم نافرمان بنتے ہیں اور باغی بنتے ہیں۔ تو میں اپنی بہنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، ڈیوٹی مجبوری آپ کر سکتی ہیں، لیکن پردے اور شریعت کی پابندی میں۔ آپ دکانداری کر سکتی ہیں، دکان چلا سکتی ہیں، پردے اور شریعت میں۔ آپ امتیاز سپر اسٹور پر کام کر سکتی ہیں، لیکن پردے میں اور مخلوط اجتماع نہ ہو اور مردوں کے ساتھ زیادہ گپ شپ نہ ہو، کام سے کام رکھیں، پردے کو تو اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کے ساتھ ہو۔ رہا یہ 2 دن 3 دن کا سفر، وہ محرم کے بغیر نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ایئر ہوسٹس بن جائے، چاہے وہ کنڈکٹر بن جائے، تو 77 کلومیٹر سے زیادہ سفر نہیں کر سکتی عورت اکیلے محرم کے بغیر۔ یہ نہ محرم کے بغیر سفر کرنا ہے، یہ بھی نافرمانی اللہ کے رسول کی۔ اور پھر مردوں کے ساتھ 4-5 مردیں اکیلی ہے، یا جہاد میں بھی ہے اکیلی ہے، یعنی سارے مرد ہیں اور یہ ایئر ہوسٹس اکیلی ہے، تو یہ بھی نافرمانی اللہ کے رسول کی۔ اور سفر کی مسافت سے بھی زیادہ وہ ہے جس کی گنجائش نہیں ہے، تو نافرمانیوں پر مبنی رزق اور تنخواہ، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ تو آئیے طے کر لیجئے کہ ہم رزق تو لیں لیکن رزق برکت والا ہو۔ بے برکتی کا رزق کروڑوں میں ضائع ہو جائے گا، برکت والا تھوڑا بھی ہوگا اس میں برکت ہو جائے گی، وہ آزمائشیں نہیں آئیں گی، بیماریاں نہیں آئیں گی، پریشانی نہیں آئیں گی، مصیبتیں نہیں آئیں گی، ایکسیڈنٹ نہیں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو یہ نقطہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔